ابھی ابھی دوستوں نے ڈاکٹر سلمان مصباحی اور حافظ عمران عاصی کے 2 کلپ ناچیز کو سنائے، جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ تقسیم ہند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کرائی ہے اور پاکستان بنانے کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسٹر جناح کی لگائی تھی۔ یہ محمد علی جناح کو ڈیوٹی لگی نا پاکستان بنانے کی، لکھا ہے کتابوں میں حضرت، جب آرڈر آیا تو محمد علی جناح خود کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کس طرح جا کے میں پاکستان بناواں گا، اپنے نے مخالفت کرنی، ہندو بنیاں انگریز، محمد علی جناح کس طرح لڑے گئے اتنوں سے اکیلا؟ تو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو جان لیا، ہاں، اور اردو میں نہیں، عربی میں نہیں حضرت، آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے انگلش میں فرمایا، محمد علی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، آئے پاکستان علی ہو حضور آج بھی تاڑے نال صرف اسی نہیں نال رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں جدوں میں انگلستان دے اندر انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کرن گیا، وہ عاشق رسول حضرت محمد علی جناح جنہوں آج دنیا قائد اعظم آخدی ہے، آپ فرماتے ہیں انگلینڈ دے اندر میں رات لیٹے آؤ، مینوں انج لگیا کسی نے میرا بیڈ ہلایا ہے، فرماتے ہیں میں دیکھا کمرے چ کوئی نظر ہی نہ آیا، دوبارہ لیٹیا پھر انج لگیا جی میں بیڈ ہلیا، فرماتے ہیں میں دوبارہ دیکھا کمرے چ کوئی نہیں، فرماتے ہیں تیسری بار جدوں حرکت ہوئی قائد اعظم نے اپنے دوست نو دسے آؤ، فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر نکلیا کدھر زلزلہ تے نہیں آیا، پر میں دیکھا سارے فلیٹاں والے اپنے کمرے چ آرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں آ کے دوبارہ لیتے آؤ، میری اکھ لگ گئی، ایک سونی جی شکل والے بزرگ آئے تے مینوں کہن لگے تو ستا ہے، اٹھ ہندوستان دے اندر میری امت بڑی پریشان، قائد اعظم کہتے ہیں میں پوچھا تسی کون ہو، فرمایا اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میری امت پریشان ہے، اٹھ انہوں نے پاکستان بنا کے دے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے یار نو آکھیا سی کہ گل کسے نو دسی نہ، مینوں اسے دن یقین ہو گیا سی، کملی والے نے آ کے بشارت دے دیتی ہے ہن پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا۔ آج کے درس کے اندر ہم فقط امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ تقسیم ہند شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا انتساب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور یہاں پر کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محمد علی جناح سے انگریزی میں خطاب فرمایا اور فرمایا محمد علی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب اتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے۔ خیر انشاءاللہ الرحمن ان دونوں کلپوں کا آئندہ کی قسطوں کے اندر پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ آج ہم فقط امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تقسیم ہند شریعت کے مطابق درست ہے یا نہیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 181 پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم ہند کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ امام اہل سنت کے دور میں تقسیم ہند کی باتیں چلنے لگ پڑی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ تقسیم ہند اگر ایسے ہوگی تو پھر شرعی حکم کیا ہے، اگر ایسے ہوگی تو پھر شرعی حکم کیا ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ تنہا تمہیں ملک دے دے گی کہ اس میں خالص احکام اسلام جاری کرو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی فقط مسلمانوں کو یہ ملک دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے اندر تم دین اسلام کے احکام جاری کرو۔ فرماتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، نہ تنہا ان کو ملے یعنی فقط ہندوؤں کو بھی نہیں ملے گا، یہ دو باتیں تو آپ فرماتے ہیں ممکن نہیں۔ پھر شرکت رکھو گے
یا ملک بانٹ لو گے۔ اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی ہیں، یا تو شرکت رکھو گے، ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہو گے، کچھ قانون ان کے، کچھ تمہارے، کچھ سیٹیں ان کی، کچھ تمہاری، یا ملک بانٹ لو گے کہ ایک حصہ میں تم اسلامی احکام جاری کرو، ایک میں وہ اپنے مذہبی احکام جو تمہاری شریعت کی روح سے احکام کفر ہیں، یعنی ہندوؤں کے جو قوانین ہیں وہ تمہاری شریعت کے مطابق کفر ہیں، بر تقدیر ثانی یعنی تقسیم ہند ہو جائے، ملک بانٹ لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں، تو ان لاکھوں مسلمانوں پر اپنی شریعت مطہرہ کے خلاف احکام تم نے اپنی کوشش متفقہ سے جاری کرائے اور اس کے تم ذمہ دار ہوئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے۔ فرماتے ہیں یہ تین تمغے پاؤ گے، یعنی ملک اگر بانٹ لیا جائے، تقسیم ہند ہو جائے، کچھ خطہ تمہیں مل جائے، کچھ ان کو مل جائے، اور وہ اپنے خطے میں احکام کفر ہندوؤں کے احکام جاری کریں اور تم اپنے خطے میں اسلام کے احکام جاری کرو، تو فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں ہندوؤں کو تم نے حکومت دی، اب اس علاقے کے مسلمانوں کے اوپر ہندوؤں کا قانون تم نے اپنی مرضی اور اپنی کوشش و سعی سے جاری کرایا، تو فرماتے ہیں تین تمغے پاؤ گے، کافر بھی بن جاؤ گے، ظالم بھی بن جاؤ گے اور فاسق بھی بن جاؤ گے۔ بر تقدیر اول یعنی شراکت کی صورت میں کیا ہنود راضی ہو جائیں گے کہ ملک مشترک ہو اور احکام تنا احکام اسلام؟ ہرگز نہیں۔ آخر تمہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی قانون خلاف اسلام پر راضی ہونا اور اپنی رضا و سائے سے مسلمانوں کو اس کا پابند کرنا پڑے گا، اور قرآن عظیم سے وہی تین خطابوں کا تمغہ ملے گا۔ فرماتے ہیں شراکت کی صورت میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک مشترک ہو اور ہندو کہیں کہ تم مسلمانوں اپنے احکام سارے کے سارے جاری کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب فرماتے ہیں شراکت ہوگی قوانین کے اندر بھی، کچھ قوانین ہندوؤں کے رکھے جائیں گے، کچھ مسلمانوں کے۔ اب جو ہندوؤں کا قانون تم مسلمانوں کے اوپر نافذ کر رہے ہو، تو فرماتے ہیں پھر تین تمغے پاؤ گے، کافر بھی بن جاؤ گے، ظالم بھی بن جاؤ گے، فاسق بھی بن جاؤ گے۔ ہم نے دونوں صورتیں کر لی، تقسیم ہند ہو گئی، ان مسلمانوں پر ہندوؤں کو حاکم بنا دیا، اور پھر اپنا ملک جو ہمیں خطہ ملا اس کے اندر قوانین غیروں کے رکھ لیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک صورت میں بھی تین تمغے، تو ہم نے تو دونوں کر لی، کتنی دفعہ ہم نے یہ تمغے پا لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ سب اس وقت ہے کہ جھگڑا نہ اٹھے، اگر پھوٹ پڑی اور تجربہ کہتا ہے کہ ضرور پڑے گی، اس وقت اگر ہنود حسب عادت آپ بے قصور بنے اور سب ڈلی پکڑی تمہارے سر ڈال دی، تو زمین میں بیٹھے بٹھائے فساد اٹھانے اور حکم الہی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، لوگوں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کی مخالفت کر کے خود اپنی اور لاکھوں نہ کردہ مسلمانوں کی جان و عزت مارد خطرہ میں ڈالنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ عز و جل سیدھی سمجھ دے۔ امام اہل سنت سرکار فرماتے ہیں اگر تقسیم ہند رضامندی کے ساتھ ہو جائے، ملک بانٹ لو گے تو اس صورت میں بھی تین تمغے پاؤ گے، اور اگر شراکت رکھو گے پھر تین تمغے پاؤ گے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسے ہوگا نہیں، رضامندی کے ساتھ ملک تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ پھوٹ پڑے گی، اور تجربہ کہتا ہے ضرور پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی مخالفت کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی عزتیں، مال برباد ہوں گے، جانیں برباد ہوں گی۔ فرمایا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امام اہل سنت سرکار نے اس وقت یہ فتویٰ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ تقسیم ہند ہونے جا رہی ہے، انگریز ملک بانٹ کر دینا چاہتا ہے، تقسیم ہند کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر مسلمانوں کی عزت کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے۔ امام اہل سنت سرکار تو فرماتے ہیں یہ تقسیم ہند غیر شرعی ہے، اور یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ہند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرائی۔